ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني 10 من ذي الحجة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، اعمال کی قیمت اور اس کا اجر و ثواب وہ وقت اور جگہ کے بدلنے سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. اگر ایک عمل ایک وقت میں کیا جائے اور وہی عمل کسی دوسرے ایسے مقرب وقت میں کیا جائے جس میں اس عمل کے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہوں، تو اسی ایک عمل کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک عمل وہ ہے جو کسی ایک جگہ پر کیا جائے اور وہی عمل کسی دوسری مقدس جگہ پر کیا جائے تو اس کے ثواب میں بھی بہت فرق آ جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. اب وہی ایک نماز کوئی شخص اپنے گھر میں پڑھے تو اس کو ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے. اگر جماعت سے پڑھے تو 25 گنا یا 27 گنا ثواب بڑھ رہا ہے. اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے تو کچھ ثواب اور بڑھ جاتا ہے. جامع مسجد میں پڑھے تو کچھ ثواب اور بڑھ جاتا ہے. لیکن اس ثواب کی انتہا وہ مسجد حرام کا جو مقدس مکان ہے وہاں جا کر ہوتا ہے کہ وہاں ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. ایسے ہی اوقات کے اعتبار سے بھی ایک عمل وہ ہے جو رمضان کے علاوہ کیا جائے اور ایک عمل وہ ہے جو رمضان المبارک کے اندر کیا جائے. تو رمضان کے جو مبارک اوقات ہیں ان میں عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. حدیث شریف کی روح سے عام دنوں میں انسان نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک نفل کا ثواب ملتا ہے، اور یہی نفل اگر وہ رمضان میں ادا کرے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے. عام دنوں میں ایک فرض پر ایک فرض کا ثواب مل رہا ہے، اور رمضان میں جو فرض پڑتا ہے اس کو ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے. تو زمان اور مکان کی تبدیلی سے، جگہ اور وقت کی تبدیلی سے اعمال کے اندر اور ان کے ثواب کے اندر فرق آتا جاتا ہے. انہی مبارک زمانوں میں کہ جن میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک مبارک زمانہ ہمیں ابھی ملنے والا ہے اور وہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر
یعنی 10 ذی الحجہ، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن، سب سے زیادہ فضیلت والے دن وہ 10 دن ہیں، یعنی ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن۔ اس حدیث شریف کی وجہ سے اور دیگر روایات کی وجہ سے اس عشرے کے اندر عبادات کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی نیک عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں کیا ہوا عمل محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ نہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا محبوب ہے؟ فرمایا کہ نہ اللہ کے راستے میں جہاد اتنا محبوب ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائے اور پھر ان میں سے کسی کو بھی لے کر واپس نہ لوٹے، یعنی اپنا مال بھی قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے، تو اس کا مرتبہ تو بڑا ہوا ہے، اس کے عمل کا ثواب بڑا ہوا ہے، اور وہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اس سے کمتر جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں۔ اور یہ بھی ایک عام ضابطہ ہے کہ جب وہ اعمال اللہ کو محبوب ہیں تو وہ عمل کرنے والا محبوب نہیں ہوگا، یقیناً وہ عمل کرنے والا بھی اللہ کو محبوب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمیں جو ذی الحجہ کا عشرہ حاصل ہونے والا ہے اس میں ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، صرف تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآن کریم ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کے محبوب بننے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے، ان کی سنتوں کو اختیار کیا جائے۔ پیغمبر کا اتباع بھی اللہ کے ہاں بندے کو محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری اتباع کرو۔ نتیجے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب بنا لیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں بخش دیں گے۔ تو اللہ کا محبوب اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک موقع مل رہا ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے، اگر چاند ہو گیا تو غروب آفتاب سے یہ مبارک عشرہ شروع ہو رہا ہے، لیکن شاید اس عشرے کی فضیلت کو کثرت سے نہ بیان کرنے کی وجہ سے یا اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر عمومی مزاج یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس قیمتی عشرے کو ضائع کر دیتے ہیں، غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ماہ مبارک کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوتی ہے اور کچھ جوش و جذبہ ہوتا ہے تو انسان رمضان المبارک کے اندر کچھ اہتمام کر لیتا ہے، لیکن یہ جو ذو الحجہ کا عشرہ ہے اس کے اندر عموماً یہ فضا نظر آتی ہے کہ لوگ عبادات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں کے اعمال سے زیادہ کسی دن کا عمل محبوب نہیں، بس تم ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی تکبیر کرو، تسبیح کرو، تحلیل کرو۔ یعنی کیا عبادت زیادہ کرنی ہے وہ بھی آپ نے ارشاد فرما دی کہ کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ اکبر، کثرت سے تسبیح سبحان اللہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ کی تحلیل بیان کی جائے، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کیا جائے اور اللہ سے غیروں کی نفی کی جائے۔ یہ اس عشرے کی خاص عبادات ہے۔ اسی اولاً تو اس عشرے کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ یہ کتنا اہم عشرہ ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اس عشرے کی ایک رات میں عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر، اور فرمایا کہ اس عشرے کے ایک دن کے روزے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے، اور خاص عرفہ کے دن کے روزے کی ایک مزید فضیلت یہ فرمائی کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس عشرے کو بھی قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، اور جب بنے گا جب اس کے شروع ہونے سے پہلے ہم اس کے بارے میں منصوبہ بندی کریں، نظام الاوقات مرتب کریں کہ یہ جو عشرہ آ رہا ہے کیسے میں نے اس میں روزے رکھنے ہیں، اور کیسے میں نے اس کی رات کی عبادت کو انجام دینا ہے، اور کیسے میں نے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں گزارنا ہے۔ اس کا ابھی سے اہتمام کیا جائے اور نظم بنایا جائے، مرد بھی بنائے اور عورتیں بھی بنائیں۔ عورتوں کے اندر بھی اس حوالے سے کافی غفلت پائی جاتی ہے کہ وہ بھی اس عشرے میں کوئی عبادت کا خاص اہتمام نہیں کرتی الا ماشاء اللہ۔
پھر اس مہینے کے جو اعمال ہیں ان اعمال کا بھی مذاکرہ ہونا ضروری ہے۔ پہلا عمل تو میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ وہ کثرت سے اللہ کی تسبیح، تکبیر اور تحلیل کو بیان کرنا ہے، اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر تیسرے کلمے کی تسبیح کا اہتمام کر لیا جائے تو اس میں یہ سارے اذکار جمع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ساتھ آگے ایک جملہ اور بڑھا لیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ہم کم سے کم ایک تسبیح ہر روز پڑھ لیا کریں تو ہم بھی اس عشرے سے کچھ فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس عشرے کے اندر جو نماز کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھی جاتی ہیں ان کی مقدار 33 سے بڑھا کر 100 کر لیا کرتے ہیں۔ ہم عموماً 33 دفعہ اللہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 14 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس عشرے کے اندر اس کی مقدار بڑھا کر ان کو 100 کر لیں کہ ہم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھیں، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں، تو اس میں کوئی بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، لیکن اس عشرے سے استفادہ ہو سکے گا۔ اور حضرات صحابہ کرام کے اندر ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عشرے سے فائدہ اٹھانے کا کیسا جذبہ پایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں حضرات اس عشرے میں بازار تشریف لے کے جاتے تھے قصداً، اور بازار جا کر زور زور سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ یہ عشرہ ذو الحجہ کا بڑا قیمتی چل رہا ہے اور اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اس کی بات کرنا یہ بہت اہم ہے۔ تو ان دکانداروں کو اور بازار والوں کو بھی یاد دہانی ہو جاتی تو وہ بھی ان کے ساتھ زور زور سے اللہ اکبر پڑھنے لگتے تھے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی بازار خود جایا کرتے تھے، چونکہ ان حضرات کے دل و دماغ میں آخرت کی اہمیت تھی، اس کی فکر تھی، تو بازار خود قصداً جاتے تھے، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ روئے زمین پر اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقامات ہیں نا وہ بازار ہے، اور سب سے اللہ کو محبوب جو مقامات ہیں وہ مساجد ہیں، لیکن پھر بھی وہ بازار جا رہے ہیں۔ کیوں جاتے تھے؟ وہاں جا کر لوگوں کو کہتے تھے السلام علیکم، لوگ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ بازار جاتے ہیں، کچھ لیتے نہیں، کچھ خریدتے نہیں، صرف سلام کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس نیت سے جاتا ہوں شاید کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، جواب میں جب مجھے وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، مجھے سلامتی مل جائے گی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو اللہ کے نبی کے ایک مقرب صحابی تھے، جن کے اتباع سنت کا جذبہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امور بطور عادت کے انجام دیے، بطور عبادت کے نہیں کیے، بطور عادت کے کیے، اس میں بھی پیغمبر کی اتباع کرتے تھے۔ مثلا آپ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، سفر سے واپس آ رہے ہیں، آپ نے مدینہ منورہ کے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، وہاں آرام کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ سے سفر کر کے اس جگہ تک جاتے تھے اور وہاں کچھ دیر اس نیت سے آرام کرتے تھے کہ میرے محبوب نبی نے اس جگہ آ کر آرام کیا، حالانکہ آپ کا یہ عمل کوئی عبادت نہیں تھا، ایک عادت کے مطابق تھا کہ سفر سے آ رہے تھے اور پڑاؤ کی حاجت تھی، تھکن تھی، تو آپ نے وہاں کچھ آرام کیا، تو وہ وہاں بھی جا کے آرام کیا کرتے۔ اتنا ان کا اتباع مشہور تھا، لیکن اللہ کا خوف بھی دوسری جگہ پر اتنا تھا کہ اپنی مغفرت کے لیے وہ مختلف حیلے اور بہانے تلاش کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا۔ آپ کبھی کبھی صحابہ سے سوال کرتے تھے تاکہ ان کا دل و دماغ جو ہے وہ دین کے مسائل کی طرف کوشش کرے، سوچے، اور ایک استاذ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ان سے سوال کیا کرے، اس کا جواب بتاؤ، تاکہ ان کی توجہ ہو اور وہ سوچیں۔ تو آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کو اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال میں ذکر کیا ہے، یعنی اس کو کلمہ طیبہ کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں بھی موجود تھا اور میں چھوٹا تھا، اکابر صحابہ موجود تھے، میرے والد عمر بن الخطاب موجود تھے، ابو بکر صدیق موجود تھے اور دیگر صحابہ موجود تھے۔ تو صحابہ کے دل و دماغ وہ جنگل کے اور کھیتوں کے جو درخت ہیں ان کی طرف دوڑنے لگے، سوچنے لگے کون سا درخت ہے۔
تو ابن عمر کہتا کہ میں دل میں آیا کہ وہ ہو نہ ہو وہ کھجور کا درخت ہو، لیکن میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ چنانچہ جب کوئی دیر تک خاموشی رہی تو آپ نے خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس سے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں بڑی بلند ہوتی ہیں اور وہ ہر زمانے میں ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ تو یہی کلمہ طیبہ کی مثال ہے کہ جب انسان اس کو اپنے دل میں بسا لے اور اس کا اقرار کر لے تو وہ اس کے دل کی جڑوں میں پیوست ہو جاتا ہے، پھر وہ آندھی اور طوفان سے ٹوٹتا نہیں، ہلتا نہیں۔ دنیا کی کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے تو اس کے دل سے وہ توحید نہیں نکلتی، وہ کلمہ نہیں نکلتا۔ جتنی بڑی مصیبت آئے وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور پھر جو شاخیں ہیں وہ اس کے اعمال ہیں، جتنی جڑ مضبوط ہوتی ہے اتنی شاخیں مضبوط اور پھل آور ہوتی ہیں۔ تو پھر ایسے مومن سے اور اس کے جسم اور اعضاء و جوارح سے اچھے اچھے اعمال کثرت سے صادر ہوتے ہیں، یہ اس کی شاخیں ہیں۔ اور پھر وہ پورا سال اور پوری زندگی نیکیاں کرتا ہے، جیسے کھجور کا درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں آپ کو کھجور ملے گی، کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ کھجور جو ہے وہ ناپید ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس کا پھل گرمیوں کے موسم میں زیادہ آتا ہے، لیکن سردی میں بھی کھجور ملتی ہے، گرمیوں میں بھی ملتی ہے، خزاں اور بہار ہر موسم میں آپ کو کھجور مل جاتی ہے۔ تو اس کلمہ طیبہ کے یہ ثمرات ہیں کہ اس سے اعمال ہر وقت انسان سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ فرماتا ہے کہ میرے دل میں وہ جواب تو آیا لیکن میں نے نہیں کہا۔ جب گھر آیا میں نے والد ماجد سے کہا کہ جب پیغمبر نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب میں دل میں آیا اور وہ کھجور کے بارے میں آیا، لیکن میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ بڑے بڑے صحابہ مجلس سے موجود ہیں، کسی کے یہ ادب کے خلاف نہ ہو جائے، جب بڑے موجود ہوں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے بیٹا کاش تم نے جواب دے دیا ہوتا، تمہارا جواب دینا مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کہ تمہارے جواب پر پیغمبر خوش ہوتے، تم کو دعا دیتے، میرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتا۔ عربوں کے ہاں سرخ اونٹ بڑا قیمتی مال شمار ہوتا تھا، بہت قیمتی چیز تھی، لوگ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سرخ اونٹ اتنے پسند نہ ہوتے جتنا تمہارا اس موقع میں جواب دینا پسند ہوتا۔ یہ ان کا حال ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ وہ بازار جا رہے ہیں صرف سلام کرنے کے لیے کہ شاید کسی کے منہ سے جواب آئے گا اور وہ اللہ کا مستجاب الدعوات بندہ ہوگا تو میرے حق میں دعا قبول ہو جائے گی۔ اور ذوالحجہ کے عشرے میں اس لیے بازار جا رہے ہیں کہ لوگوں کو متوجہ کریں کہ بھائی یہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کے اندر اللہ کی تسبیح کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ سال کی جو گنتی ہے، مہینے جو سال میں 12 ہوتے ہیں ان کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہے، اور ان میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ذوالحجہ ہے، اور اس کے حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اعمال کثرت سے کیے جائیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی بہت ہی ضروری ہے، لیکن عموماً انسان جب وہ اس قسم کے فضائل سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر رغبت تو ہوتی ہے کہ میں نیک اعمال کروں، لیکن گناہ سے بچنے کا جذبہ کم پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ زیادہ اہم و ضروری ہے۔ ایک گناہ عمومی جو مردوں میں اس کو ذکر کرتا ہوں، کسی کی دلداری مقصود نہیں، کسی کی تنقیص مقصود نہیں، لیکن متوجہ کرنا مقصود ہے۔ مردوں کے اندر وہ گناہ ہے داڑھی کاٹنے کا گناہ، جس کو آج بہت سے لوگ گناہ نہیں سمجھتے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن داڑھی کاٹنے کے گناہ سے نہیں باز آ رہے۔ حدیث شریف کی روح سے پیغمبر نے فرمایا خالف المشرکین والیہود واغفر اللحى واحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس زمانے میں یہودی داڑیاں منڈواتے تھے، مشرک داڑیاں منڈواتے تھے، ان کی مخالفت کرو، داڑیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو چھوٹا رکھو۔ مسلمان بڑی بڑی مونچھیں رکھ رہے ہیں، ان کے ہونٹ مونچھوں سے چھپ رہے ہیں اور داڑھی نہیں، حالانکہ بالعزت گناہ ہے۔ ذوالحجہ کا عشرہ بھی ہوگا، داڑھی کاٹنے کا گناہ بھی ہو رہا ہوگا، عبادات بھی کر رہا ہوگا، ساتھ ساتھ گناہ بھی لکھا جا رہا ہوگا۔ یہ مردوں میں ایک عمومی گناہ ہے، اس سے توبہ کی ضرورت ہے۔ عورتوں میں عمومی گناہ آج کل ایک ہے بے پردگی کا گناہ، وہ بے پردگی سے باز نہیں آ رہی، عبادات بھی کر لیں گی، نماز بھی پڑھ لیں گی، روزے بھی رکھ لیں گی، کچھ تلاوت بھی کر لیں گی، لیکن بے پردگی کے گناہ سے بچنے کی وہ کوشش نہیں کر رہی جیسی کرنی چاہیے۔ بیان سننے کے لیے بھی آ رہی ہیں، حج عمرے کے لیے بھی جا رہی ہیں، نیک صحبتوں میں جانے کا اہتمام بھی ہے، دینی کلاسز بھی لے رہی ہیں، قرآن سیکھنے کا اہتمام بھی کر رہی ہیں، لیکن جو شرعی پردہ ان کے ذمہ لازم ہے اس سے وہ توبہ نہیں کر رہی، اس سے باز نہیں آ رہی۔
بلکہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے اکثر اذان جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو خواتین اپنا دوپٹہ اٹھا کے سر کے اوپر رکھ لیتی اذان کے احترام میں. ایک اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن جس رب کی طرف سے وہ اذان کہی جا رہی ہے اذان کے بعد بھی وہ رب موجود ہے. اس رب کا حکم قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے موجود ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی اپنی ازواج کو بھی کہہ دیں، اپنی بیٹی کو بھی کہہ دیں، سارے ایمان والوں کی عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر ڈال لیں. اس پروردگار کا یہ حکم تو اذان کے بعد بھی موجود ہے، اذان سے پہلے بھی موجود ہے، بازار کے اندر بھی موجود ہے، گھر کے اندر بھی موجود ہے، تقریبات کے اندر بھی موجود ہے، اور عام حالات کے اندر بھی موجود ہے. لیکن خواتین اس سے توبہ کرنے کا اہتمام نہیں کر رہی. ذوالحجہ کے اس عشرے میں عبادات کا اہتمام کر لیں گی، اس گناہ سے بچنے کی فکر نہیں کریں گی. اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. تو قرآن کریم اللہ خود فرما رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ زیادتی نہ کرنا، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا. انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے گناہ کر کے، وہ زیادتی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے. اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ظلم زیادتی نہ کرنا، نافرمانی کر کے وہ اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں. اب کوئی کہے گا کہ کون ہے جو اپنے اوپر زیادتی کرے، دوسروں کو تو انسان پھر بھی کر لیتا ہے. تو حسین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ان گناہوں کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا. یہ ہے زیادتی کرنا. انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال اس پر پڑے گا. یہ بھی یاد رکھیے جیسا کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ مکان اور اوقات کی تبدیلی سے اعمال کے اجر و ثواب میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے. تو اگر اچھے اعمال ہو، نیکی بڑھتی ہے، گناہ ہو تو وبال بھی بڑھ جاتا ہے. ایک گناہ وہ ہے جو گھر کے اندر ہو رہا ہے، بازار میں ہو رہا ہے. ایک گناہ وہ ہے جو مسجد کے اندر آ کر ہو. ایک گناہ وہ ہے جو حدود حرم کے اندر ہو، تو اس کا وبال بہت بڑھ جائے گا. ایک گناہ وہ ہے جو رمضان کے علاوہ مہینوں میں ہو، ایک وہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہو، ایک گناہ وہ ہے جو ذوالحجہ کے عشرے کے علاوہ کسی اور وقت میں ہو، اور ایک گناہ وہ ہے جو ذوالحجہ کے عشرے میں ہو. تو اس کا وبال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے گناہوں سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. تو پہلا عمل اس عشرے کا یہ ہے کہ کثرت سے عبادات کا اہتمام کیا جائے، تسبیح، تکبیر، تحلیل اور گناہوں سے بچنے کی فکر ہو. دوسرا عمل یہ ہے کہ اس عشرے کے جو دن ہیں ان میں روزوں کا اہتمام کر لیا جائے. حدیث شریف کی روح سے جیسے کہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس عشرے کے 9 دنوں میں روزہ رکھا جائے. اگر کسی کو ہمت نہ ہو 1 دن کا روزہ رکھ لے، 2 دن کا رکھ لے، مسلسل نہیں رکھ سکتا وقفے سے رکھ لے. یہ ساری اس میں صورتیں، چونکہ یہ فرض اور واجب روزہ نہیں ہے، ایک ثواب حاصل کرنے والا روزہ ہے، تو اس کے اندر انسان کو اختیار ہے پورے رکھے یا کم رکھے. جس کو جیسی ہمت ہو، اگر موسم گرم ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو کم رکھ لے، لیکن کچھ نہ کچھ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، جوانی ہے، تو وہ اس کو کام میں لائیں. حدیث شریف کی روح سے جب ایک شخص اپنی صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، اقامت کی حالت میں کسی نیکی کا پابند ہو اور پھر بیماری کی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے، تو اللہ بغیر عمل کیے اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے عمل لکھو. اس چیز کا یہ صحت کی حالت میں عمل کیا کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے معذور ہوا ہے، مجبور ہوا ہے، لہذا بغیر کیے اس کے نام عمل میں ثواب لکھو. تو اگر آج ہم صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں روزوں کا اہتمام کر لیں گے، بڑھاپے میں جب طاقت نہیں ہوگی تو انشاءاللہ بغیر عمل کیے ہمیں ثواب مل رہا ہو. اگر ہم حالت اقامت میں ان پہ عمل کر لیں گے، سفر میں نہ کرنے کی صورت میں اللہ بغیر کیے انشاءاللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. اور کل آخرت میں جتنی احتیاط ہمیں ثواب کی ہوگی اتنی احتیاط کسی اور چیز کی نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور وہ شخص وہ ہوگا جو بنی اسرائیل کا عبادت گزار تھا، 500 سال تک عبادت کرتا رہا، اور ایسی بے ریا اور اخلاص والی اس نے عبادت کی کہ اس عبادت کے لیے وہ ایک جنگل میں چلا گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا. ان کے زمانے میں اس طرح کرنا یہ جائز تھا، آج اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور وہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتا تھا، 1 پیالہ پانی کا پی لیا کرتا تھا، اور کچھ کھانے پینے کی چیز جو وہاں موجود تھی وہ کھا لیا کرتا تھا، اور باقی وہ عبادت ہی میں لگا رہتا تھا. یہاں تک کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے موت اس وقت دینا جب میں سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی. اللہ نے اس کو دنیا سے چھپا دیا. حدیث شریف میں ہے کہ وہ آج بھی اسی سجدے کی حالت میں موجود ہے،
لیکن اس کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ اور جنگل ہیں، لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لوگوں کو معلوم نہیں. تو ایسے عبادت گزار کے اللہ کے یہاں پیشی ہو، اور اللہ اس کو فرمائیں گے جا تجھ کو میں نے اپنے فضل سے معاف کر دیا. اس کے دل میں خیال آئے گا 500 سال عبادت کی، اس کا کچھ ذکر نہیں، یہ کہہ دے گا کہ ہم نے اپنے فضل سے معاف کر دیا. اللہ تو احکم الحاکمین ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کے دل کے خیال کو بھی جانتے ہیں. فرشتے میں فرمائیں گے اس کو ذرا جہنم کے قریب کرو. ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جہنم کے قریب ہوگا. اس کی تپش سے اس کو ایسی پیاس لگے گی کہ وہ چیخے گا پیاس پیاس پیاس، پانی پانی پانی. تو ایک پیالہ پانی کا نمودار ہوگا، وہ کہے گا یہ مجھے پانی دو پانی دو. اس کو کہا جائے گا اس ایک پیالے کی قیمت ہے 500 سال کی بے ریا عبادت. وہ کہے گا میرے پاس موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، میں دیتا ہوں. وہ 500 سال کی عبادت دے کر ایک پیالہ پانی پی لے گا. اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کو میرے پاس. اب دوبارہ پیشی ہوگی. اب اللہ پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ تم نے جو عبادت کی 500 سال، وہ تو ایک پیالے کے بدلے میں پوری ہو گئی. اب بقیہ جو تم ہر روز ایک پیالہ پانی کا دنیا میں پیتے تھے، اس کے بدلے میں کیا لائے ہو؟ تو اس کا سر شرم سے جھک جائے گا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا. بے اختیار ہو کر بولے گا اللہ آپ ہی کے فضل سے نجات ہو سکتی ہے، آپ ہی کے فضل سے جنت میں جانا ہو سکتا ہے. ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے، ہم کیا اس پر تکیہ کر سکتے ہیں. وہاں اعمال کی قیمت کا اندازہ لگائیے. ایک ایک نیکی کے لیے میدان حشر میں اولاد باپ کے پیچھے بھاگے گی، ماں کے پیچھے بھاگے گی، دوستوں کے پیچھے بھاگیں گے. سب کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، جاؤ اپنا حساب خود دو. ایک نیکی چاہیے، پلڑا بالکل دونوں برابر ہو گئے. ایک نیکی ملے گی، نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا نجات کا. لیکن ایک نیکی نہیں ملی. آج زندگی میں قدر کر لیجیے، ان اوقات کی قدر کر لیجیے، اس کے اندر عبادات انجام دے لیجیے، کل یہ ہمارے کام آئیں. آخرت کی کرنسی یہی نیک اعمال ہے. تیسرا عمل ہے اس عشرے کی راتوں کے اندر کچھ عبادت کا اہتمام کیا جائے. حدیث شریف کی روح سے چونکہ ایک رات کی عبادت پر شب قدر کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. تو اوابین کے کچھ نوافل بڑھا لیجیے، کچھ تلاوت بڑھا لیجیے، تہجد کا اہتمام کر لیجیے. اگر اور دنوں میں نہیں کر رہے ان دنوں میں کر لیجیے. اور کچھ نہ ہو تو ادنا مرتبہ یہ ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام کر لیں. حدیث شریف کی روح سے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، جو فجر کی پڑھ لے اس کو بقیہ آدھی رات کا ملتا ہے. تو عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھنے والوں کو پوری رات عبادت کا ثواب مل سکتا ہے. اسی نیت سے پڑھ لیجیے کہ چلو میں کمزور ہوں، راتیں چھوٹی ہیں، تھکن ہے، نہیں اٹھ سکتا، عبادت زیادہ نہیں کر سکتا، تو اللہ یہ میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہوں، اللہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے مجھے پوری رات کا ثواب دے دیجیے. اللہ تو کریم ہے، اور کریم کی تعریف ہے الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، جو ذات بغیر استحقاق کے انسان کو عطا کرے، تھوڑے اجر پر، تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دے، اس کو شکور اور کریم کہا جاتا ہے. اللہ کی صفت شکور بھی ہے، اللہ کی صفت کریم بھی ہے. انشاءاللہ پوری رات کی بات کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے. اور چوتھا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اس رات میں، جو اس عشرے کے اندر قربانی ان پر واجب ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ذوالحجہ کا جو چاند ہے، جیسا ہی چاند ہو جائے اس وقت سے لے کر قربانی تک اپنے جسم کے بال نہ کاٹیں اور ناخن نہ کاٹیں. اس کا اہتمام کر لیں. یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کر لے گا ثواب ملے گا. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ جو جسم کی کھال ہے وہ بھی نہ کاٹے. بسا اوقات یہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ چھوٹی سی کھال نکل رہی ہوتی ہے، انسان اس کو دانت سے کھینچ کے توڑ دیتا ہے یا ہاتھ سے کھینچ کے توڑ دیتا ہے. تو ان دنوں میں یہ بھی نہ کرے، ناخن بھی نہ کاٹے، جسم کا کوئی بال بھی نہ کاٹے اور کوئی کھال بھی نہ کاٹے. استحباب کا اس کو ثواب مل جائے گا. جن لوگوں پہ قربانی واجب نہیں ہے ان کے لیے مستحب نہیں، لیکن فقہاء اور محدثین فرماتے ہیں اگر وہ اس نیت سے، قربانی کرنے والوں کی مشابہت کی نیت سے وہ بھی اس عشرے کے اندر اس کا اہتمام کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ان کو بھی اجر مل جائے گا. 40 دن یا اس سے زیادہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ گناہ ہے. اگر کسی کو اتنا وقت نہیں ہوا تو وہ اس عشرے کے اندر یہ عمل بھی انجام دے سکتا ہے. تو اس عشرے سے ایک تو فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیجیے. پھر اس عشرے کی اہم عبادات میں ایک عبادت وہ قربانی کی عبادت ہے. تو قربانی کس پر واجب ہے اس کے لیے بنیادی طور پر یہ جان لیجیے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، یعنی اس کی ملک میں ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر موجود ہو،
اور چاندی 1 تولہ کتنے کی ہے اس کی قیمت بازار سے موجودہ معلوم کی جا سکتی ہے۔ اگر مثلاً وہ 1200 روپے تولہ ہے، 1500 روپے تولہ ہے، تو اس کو 52.5 سے ضرب دے دیجیے، جتنی رقم اور جتنا عدد معلوم ہو، اتنی مقدار، اتنی رقم کسی کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہو، چاہے وہ کیش کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہو، چاہے تجارتی مال کی صورت میں ہو، چاہے گھر کے اندر وہ سامان جو عموماً استعمال میں نہیں آتا، برتن ہیں، کپڑے ہیں، یا جو ہے وہ کوئی فرنیچر ایسا رکھا ہوا ہے اس نے جو ضرورت سے زائد ہے، استعمال میں نہیں آتا، ان کی قیمت بھی اس کو پہنچ جائے، چاہے اس قیمت پر سال نہ گزرے۔ ان سب صورتوں میں جو قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی جو ان دنوں کے اندر اتنے مال کا مالک ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی، ان کے وجوب کے لیے نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، لیکن تھوڑا سا ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، اور وہاں تجارتی مال ہونا ضروری ہے، سونا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں اور تجارتی مال کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی تجارت نہیں کرتا لیکن ضرورت سے زائد کچھ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں جو اس کے استعمال میں عموماً نہیں آتی، مثلا خواتین نے شادی کے کپڑے مہنگے مہنگے رکھے ہوتے ہیں، ایک دفعہ پہنے پھر نوبت نہیں آئی، تو ان کی قیمت لگا کے دیکھا جائے کہ اس کو اگر ہم بیچتے ہیں بازار میں اس جوڑے کی کیا قیمت، یا اضافی برتن گھروں میں رکھے ہوئے ہیں عموماً استعمال میں نہیں ہوتے، یا گھروں کے اندر شو پیس رکھے ہوتے ہیں بڑے قیمتی اور وہ خالی ایسے ہی ایک شو کے لیے ہیں، ان کا استعمال کسی اور چیز میں نہیں ہے، اس کی قیمت دیکھیں کتنی ہے۔ اگر اس کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جس کی قربانی واجب ہو تو یہ وجوب صرف قربانی کرنے ہی سے ادا ہو، اس رقم کو غریبوں پہ صدقہ کرنے سے، یا کسی بچی کا جہیز تیار کرنے سے، یا کسی بیمار کے علاج معالجے میں خرچ کرنے سے قربانی کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ یہ الگ دیکھیے خدمت خلق ہے، لیکن جو قربانی کا مقصد ہے وہ ہے اراقہ دم، خون کا بہانا، مخصوص جانور کا مخصوص اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہا کر قربانی پیش کرنا، یہ صرف قربانی ہی سے حاصل ہوگی، اس کے بغیر قربانی نہیں ہوگی۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر ذکر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔